چلے جاتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی کہ جو جھوٹے ہیں اور ناشکرے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی والد اپنے بیٹے کے کام نہ آ سکے گا۔ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی کوئی اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گی، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹے باپ کے کام آئیں گے۔ ان وعد اللہ حق، اور جان لو کہ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، یقینی ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو کہیں یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے کہ تم اسی کو سب کچھ سمجھ کر اور اپنا سب کچھ اسی کے لیے لٹا دو۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھنا کہ وہ اللہ کے نام پر تمہیں دھوکہ نہ دے، وہ بڑا دھوکے باز شیطان۔ ایک تو دنیا کی زندگی کی اپنی چمک دمک ہے، یہاں کی کشش ہے، وہ انسان کو گم کر لیتی ہے، اپنے اندر بھول جاتا ہے اللہ کو، آخرت کو۔ اور ایک اضافی طور پر یہ شیطان بھی ہے سب سے بڑا دھوکے باز۔ یہ ایسی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لینا، اور آخر اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے بخشنے کے لیے۔ کوئی عمل ایک نیکی کا کر لو، شاید اللہ تعالیٰ اسی کے طفیل تمہیں بچا لے گا۔ یا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہر چیز تو لکھی ہوئی ہے، اگر تمہارے لیے جہنم ہی لکھی ہوئی ہے تو دنیا کے مزوں سے تو نہ اپنے آپ کو روکو، کم سے کم یہ ہے کہ یہاں تو خوب مزے اٹھا لو۔ یہ ہے مختلف قسم کے جو وہ پٹیاں پڑھاتا ہے اور پھر انسان کو پٹڑی سے اتار دیتا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، کسی اور کو نہیں معلوم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش نازل فرماتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہے رحموں میں، رحم مادر میں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی شخص کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کل کیا کمانا ہے، نیکی کمانی ہے، بدی کمانی ہے، کل کیا حالات آئیں گے، یہ اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی شخص کو یہ نہیں معلوم کہ کس سرزمین میں اس کی موت واقع ہوگی، یہ بھی علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ السجدہ۔ اس سورت کا خاص معاملہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت فرماتے تھے، اور دوسری میں سورہ دہر، وہ 29ویں پارے کی سورت ہے۔ تو یہ آپ کا معمول تھا۔ چنانچہ حرمین میں ابھی بھی اسی پر عمل ہوتا ہے، وہاں پر جمعے کے روز فجر میں یہی دو صورتیں جو ہیں پڑھی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ چوتھی صورت آئی ہے جس کے آغاز میں الف لام میم کے حروف مقطعات ہیں۔ فرمایا اس کتاب کا اتارنا، اس کتاب کا اتارا جانا ہے بلا شک و شبہ پروردگار عالم کی جانب سے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ دیا ہے یہ کلام محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بل هو الحق من ربک، نہیں بلکہ یہ تو حق ہے تیرے رب کی جانب سے۔ لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ خبردار کریں اس قوم کو کہ جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں۔ مشرکین عرب کے پاس کوئی اور نبی رسول نہیں آیا تھا۔ لعلہم یہتدون، تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، سیدھے راستے کی طرف آئیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اللہ ہی ہے کہ جس نے پیدا کی آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، اور پھر متمکن ہوا وہ تخت حکومت پر۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے کوئی نہیں ہے اس کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارشی اللہ کے مقابلے میں۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں دیتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر امر فرماتا ہے، تمام امور کا انتظام کرتا ہے، آسمان سے لے کر زمین تک
ثم یعرج الیہ فی یوم، اور پھر یہ تمام امور اسی کی طرف واپس لوٹتے ہیں ایک ایسے دن میں، مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، جس کی مقدار تمہارے حساب سے، تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ کا دن جو ہے وہ تمہارے حساب سے جو 1000 سال ہیں وہ اللہ کا ایک دن ہے، یعنی ایک دن کی پلاننگ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہمارے 1000 سال کے برس کے برابر ہے، 1000 سال کی۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ ہے وہ ذات کے جو جاننے والی ہے غیب و شہادہ کی ہر بات، ہر چھپی اور ظاہری بات کی۔ العزیز الرحیم، اور وہ العزیز ہے، زبردست ہے، الرحیم ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ذات کے جس نے جو چیز بھی بنائی بہت خوب بنائی۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق کا آغاز فرمایا گارے سے، مٹی سے، وہ جو کیچڑ سا بن جاتا ہے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اور پھر اس کی نسل چلائی ہے حقیر سے پانی کے ایکسٹریکٹ سے، خلاصے سے، یہ نطفہ جو ہے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، اور پھر اللہ نے برابر کیا، نوک پلک سوارے انسان کے، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ یہ دوسری مرتبہ قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے اب تک کے مطالعے میں کہ اللہ نے انسان میں پھونکا ہے اپنی روح میں سے، کوئی نسبت ہے اس روح کی اللہ کی طرف، خاص نسبت۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے لیے اس نے بنائے ہیں کان، آنکھیں اور یہ دل، اور ایک ترجمہ افئدہ کا عقل بھی کیا گیا ہے، یہ ریزننگ، یہ جو فیکلٹی ہے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے شکر جو تم بجا لاتے۔ وقالوا اذا ضللنا فی الارض، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم رل مل جائیں گے زمین میں، انا لفی خلق جدید، تو کیا ہمیں اثر نو پیدا کیا جائے گا؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، نہیں بلکہ یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں، وہ آخرت کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہہ دیجئے کہ تمہاری جان قبض کرے گا وہ موت کا فرشتہ جو تم پر مامور ہے، جس کی یہ ڈیوٹی ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اپنے رب کی جانب، سب کے سب۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور اگر تم دیکھتے اس وقت کو کہ جب یہ مجرم، یہ ظالم، یہ گناہگار اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، ربنا ابصرنا وسمعنا، پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، فرجعنا، بس ہمیں واپس بھیج دے، ایک موقع اور دے دے، نعمل صالحا، ہم بہت اچھے نیک اعمال کریں گے، انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا ہے۔ ولو شئنا لآتینا کل نفس ہدی، اور اگر ہم چاہتے تو ہر ایک کو اس کی ہدایت خود ہی دے دیتے، ہر نفس کو۔ ولکن حق القول منی، لیکن میری یہ بات متحقق ہو چکی ہے کہ لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، کہ میں جہنم کو بھر کے رہوں گا جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، سب اکٹھے۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، تو اب چکھو، اور یہ سزا ہے کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا تھا، اس کو نظر انداز کرتے رہے، تمہیں توجہ بھی دلائی گئی لیکن تم نے دھیان ہی نہیں دیا۔ انا نسیناکم، تو ہم نے بھی تمہیں نظر انداز کر دیا، اب ہم بھی تمہارے اوپر خط تنسیخ پھیر چکے ہیں۔ وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور اب چکھو یہ ہمیشگی کا عذاب ہے، یہ سزا جو ہے ملے گی مستقلاً، اور یہ بدلہ ہے تمہارے اعمال کا، تمہارے کرتوتوں کا۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بہا، ہماری باتوں پر ایمان لانے والے تو وہی ہیں، ہماری آیات پر، کہ جب ان کو ذکر کی، ان کو نصیحت کی جائے ان آیات کے حوالے سے، خروا سجداً، تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں، وسبحوا بحمد ربہم، اور وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر اور غرور کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ ان اہل ایمان کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب آیات قرآنی کے ذریعے سے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان